لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. حضرات محترم، یہ اللہ کی فطرت، اس کا قانون اور اس کی سنت ہے کہ جب کوئی انسان ہدایت کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتا تو پھر اللہ اس کو گمراہی کے رستے پہ ہی ڈال دیتا ہے۔ قرآن عزیز کے اندر ایک مقام پہ واضح طور پہ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ جب کوئی انسان اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، من بعد ما تبین له الہدیٰ، جبکہ اس کے سامنے ہدایت کا رستہ واضح ہو چکا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور پھر وہ ایسا رستہ اختیار کرتا ہے جو ایمانداروں کا رستہ نہیں، ایمان والوں کا رستہ نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھر جیسا وہ چاہتا ہے میں ویسا ہی کر دیتا ہوں، ویسے ہی اس کا ذہن بنا دیتا ہوں، چلا دیتا ہوں۔ اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال ہے قرآن عزیز کے اندر۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے ایک بہت بڑا رسک لیا، کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اے اللہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر یہ حق ہے تو ہم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا۔ اب اس نے دعا کی اور اسے اس بات کا یقین تھا کہ کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کے جو بھی دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ نے آسمان سے پتھروں کی بارش نہ برسائی۔ یہ اپنے کفر کے اندر اور پختہ ہو گئے کہ اگر یہ حق ہوتے تو ہم پہ پتھر برستے۔ تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی تسلی کے لیے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں ان پہ عذاب نہیں کروں گا۔ تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں تھے۔ اب ان کے لیے یہ بات حیثیت نہیں رکھتی، جو اہل ایمان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اپنے نبیوں کی سب سے زیادہ حیا کرتے ہیں۔ تو دنیا میں کبھی بھی اللہ کا یہ قانون نہیں رہا کہ کسی بستی میں نبی موجود ہو تو اللہ نے عذاب کیا ہو۔ پہلے اہل ایمان کو اور اللہ اپنے نبیوں کو وہاں سے جانے کا حکم دیتے ہیں، پھر عذاب کرتے ہیں۔ اب وہ اپنے کفر پہ پکے ہو گئے، اہل ایمان ایمان پہ پکے ہو گئے کہ ہم پہ عذاب اس لیے نہیں ہوا چونکہ رسول اللہ ہم میں موجود ہیں، اور ان کے دل میں یہ بات پختہ ہوگی کہ ہم نے دعا اللہ سے کی تھی اگر یہ سچے ہوتے تو ہم پہ عذاب آ جاتا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کو سمجھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت یہاں کہتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے بعد اس کا کون دوست یا ساتھی بن سکتا ہے؟ یعنی اللہ جان بوجھ کے نعوذ باللہ گمراہ نہیں کرتے،
کیونکہ بعض لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں جی جب اللہ نے گمراہ کر دیا ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمیشہ اللہ اس پہ مہر لگاتے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پہ تالا لگاتا ہے جو اپنے دل کو کھولنا ہی نہیں چاہتا، جو اپنے دل باوجود سمجھنے کے نہیں سمجھتا۔ آپ دیکھیں ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ویسے انہوں نے اپنے بھتیجے سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حمایت کی، لیکن سمجھنے کے باوجود ہدایت کو قبول نہ کیا۔ جب آپ آخری وقت پہ ان کے پاس گئے اور کہا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دے، میں اللہ سے کہنے والا تو بنوں گا، کہنے لگے مجھے پتا ہے تم سچے ہو، لیکن ایک طرف ابو جہل کھڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ مرتے وقت باپ دادے کے دین کو نہ چھوڑ دینا۔ اب انہوں نے کیا لفظ کہے؟ کہا میں آر سے نار کو پسند کرتا ہوں، یعنی لوگ مجھے آر بات میں دیں، تانا دے کہ مرتے وقت ڈر گیا تھا، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں آگ میں چلا جاؤں، الیاذ باللہ۔ تو جب ایک آدمی اچھا بھلا دانا عقل مند سمجھنے کے باوجود نہیں قبول کرتا تو پھر اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، جس کو پھر اللہ گمراہ کر دے اس کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں بن سکتا، کوئی رستہ اس کے لیے نہیں رہتا ہدایت کا۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اللہ کہتے ہیں یہ ظالم لوگ جب اپنے اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے۔ ظالم کون ہے؟ دو لوگوں کے متعلق اللہ نے ظالم کہا ہے، ایک تو ظالم وہ ہوتا ہے جو کسی پہ ظلم کرتا ہے، یہاں ظالم سے مراد جو کافر ہیں وہ بھی ظالم ہیں، جو مشرک ہیں وہ بھی ظالم ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ بھی اس ظلم میں مبتلا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَرَى الظَّالِمِينَ، تو اس دن ظالموں کو دیکھے گا، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب یہ عذاب کو دیکھیں گے، یقولون، پھر کہیں گے هَلْ عَلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا ہمارے لیے کوئی واپسی کا رستہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ واپس پلٹ جائیں اور اپنی زندگی کے معاملات کو بدل دیں؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الظُّلْمِ، اور تو دیکھے گا جب یہ آگ پہ جہنم میں پیش کیے جائیں گے تو ڈر اور خوف کی وجہ سے ان کی کمریں جھک جائیں گی، اور یہ ذلت کے ساتھ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ، ایسے چھپ چھپ کے دیکھیں گے یہ کیا ہے، یعنی جس طرح کن اکھیوں سے بندہ دیکھتا ہے نا، خوف زدہ ہو کے اس طرف دیکھیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا، اس وقت پھر ایماندار انہیں کہیں گے إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کیا بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی ہلاک کر دیا، یعنی خود بھی برباد ہوئے اور اپنے اہل خانہ کو بھی برباد کر دیا، الیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو گمراہی سے محفوظ رکھے۔ کہا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، الا، خبردار، ان الظالمین فی عذاب مقیم، ظالموں کے لیے تو رہنے کا ٹھکانہ عذاب کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ظلم سے بچائے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرک اور کفر تو بہت بڑا ظلم ہے، ہم جو باہم ایک دوسرے پہ کرتے ہیں۔ آپ جب بھی اپنے گھر سے نکلتے پناہ مانگتے چار چیزوں سے، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل، اے اللہ میں تجھ سے اس بات کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں گمراہ کر دیا جاؤں یا گمراہ ہو جاؤں، او اذل او اذل، پہلے ضاد کے ساتھ ہے، دوسرا ذا کے ساتھ ہے، کہ میں پھسل جاؤں یا پھسلا دیا جاؤں۔
او اظلما او اظلما، میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے. اور پھر فرمایا او اجہل او یجہل علی، میں کسی پہ جہالت کروں یا کوئی مجھ پہ جہالت کرے. یہ 4 باتوں کی پناہ مانگتے ہوئے اپنے گھر سے نکلتا. یہ بھی انسان کے لیے بری ہے کہ کوئی انسان کسی کو پھسلائے، کسی کو گمراہ کرے، کسی پہ ظلم کرے، کسی کے ساتھ جہالت کرے. یہ بھی انسان کے لیے غلط ہے. اگر کوئی اس سے کرے یہ بھی اس کے لیے غلط ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے. انسان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے پھر ہی ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے. اس لیے انسان کو ان باتوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے واضح طور پہ یہ اعلان کر دیا، الا خبردار، ان الظالمین فی عذاب مقیم، ظالم لوگ عذاب کا ٹھکانہ، رہنے کی جگہ عذاب کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے عذابوں سے بچائے. اللہ دنیا میں گمراہی سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی.